تو یہ عشق جو ہے یہ اثاثہ ہے اور اصل دولت ہے. اس عشق کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی سیرت مبارکہ پر چلیں. اور یہ تعلیم ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. یہ کن کو ملے گا؟ یہ ان کو ملے گا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ان کی سنتوں کو اپنانا، ان کے مشن کو اپنانا، ان کے مقصد کو اپنانا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا اور اسی کے لیے جینا، اور اس راستے میں موت کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا. انہی کو یہ لوگ ملیں گے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے وضو کا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر روک کر وہ اپنے جسم پر مل لیتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ جو میرے استعمال شدہ پانی آپ ہاتھوں پہ روکتے ہیں اور جسموں پر ملتے ہیں تو کس جذبے کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کریں، یہ سن لیجئے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کریں تو انہیں چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب ان کے ساتھ امانت رکھی جائے وہ واپس کی جائے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھیں محبت کا کتنا عملی طریقہ بتایا، عشق کا کتنا عملی مظہر ہمیں بتایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور جواباً اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کریں تو انہیں چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اسے مطالبے پر واپس کیا جائے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہیں وہ حسن سلوک کریں. تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے اتباع مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے اوپر ہم